نور مقدم قتل کیس میں مزید چند ہولناک انکشاف سامنے آئے ہیں جنہوں نے سسٹم کو مکمل ننگا کر دیا۔ مثلاً پولیس نے 20 جولائی کو جب ظاہر ذاکر جعفر کو گرفتار کیا اور اسے نور کو قتل کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے نفرت سے جواب دیا تھا، یہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی، یہ موت کو ڈیزرو کرتی تھی، لہٰذا میں نے اسے مار دیا۔ قاتل کے والد نے بعد ازاں کیس میں بڑے وکلاء کو شامل کر دیا، یہ ملزم سے ملے اور اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ چنانچہ 26 جولائی کی رات ظاہر جعفر نے پولیس کو نئی کہانی سنا دی۔ اس کا کہنا تھا، نور مقدم نے چاقو اٹھایا اور خودکشی کر لی، اسلام میں خودکشی حرام ہے، یہ میری دوست ہے، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا یہ حرام موت مرے یا یہ گناہ گار ہو یا لوگ اس کے بارے میں کہیں یہ حرام موت مر گئی، لہٰذا میں نے اس کا سر اتار کر اس کا جرم اپنے ذمے لے لیا۔ میں نے اسے نہیں مارا تھا، یہ میرے سر اتارنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ آپ ذرا لاجک ملاحظہ کیجئے، یہ انکشاف بھی ہوا۔ نور مقدم نے اپنے ڈرائیور کو فون کر کے 3 لاکھ روپے منگوائے تھے اور ڈرائیور یہ رقم خان سامہ کو دے کر آیا تھا۔ اس نقطے پر تفتیش ہوئی تو معلوم ہوا ظاہر کے والدین اسے پیسے نہیں دیتے تھے، چنانچہ اس نے نور سے 7 لاکھ روپے مانگے۔ نور نے ڈرائیور کو فون کیا اور اسے کہا، تم 3 لاکھ روپے کا بندوبست کر دو، مجھے ایمرجنسی میں ضرورت ہیں، اور ڈرائیور یہ رقم ظاہر کے گھر دے آیا۔ یہاں یہ سوال بھی اٹھتا ہے، کیا ڈرائیور کے پاس اتنی رقم موجود تھی؟ تیسرا انکشاف، ظاہر اور نور دونوں لنچ تک نارمل تھے۔ پولیس کو کمرے سے 2 اسٹیک بھی ملے، گویا دونوں نے لنچ منگوایا بھی اور کیا بھی تھا، اور ان کے درمیان جھگڑا لنچ کے بعد ہوا تھا۔ یہ چیز ثابت کرتی ہے ظاہر مکمل طور پر نارمل تھا۔ یہ اگر نفسیاتی مریض ہوتا یا نشے میں ہوتا تو نوبت لنچ تک بھی نہ آتی۔ تھراپی ورکس کی انتظامیہ کا کردار بھی بہت مشکوک ہے، یہ پولیس کو اطلاع دیے بغیر وہاں چلے گئے کیوں؟ یہ اگر وہاں پہنچ بھی گئے تھے اور انہوں نے نور کی لاش دیکھ لی تھی تو انہیں اس وقت بھی پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تھی، یہ کیوں نہیں ہوا اور یہ کام بالآخر ایک ہمسائے کو کیوں کرنا پڑا؟ پولیس نے تھراپی ورکرز کو 2 آپشن دیے ہیں، آپ گواہ ہیں یا پھر آپ ملزم ہیں، آپ فیصلہ کر لیں۔ ظاہر جعفر 19 جولائی کو امریکہ جا رہا تھا، اس کی سیٹ بھی کنفرم تھی، لیکن یہ پھر رک گیا اور اس نے نور کو قتل کر دیا۔ یہ کیوں رکا اور کیا والدین کو اس کے رکنے کی وجہ معلوم تھی؟ پولیس نے نور کے ناخنوں کا DNA بھی کرایا، لیبارٹری سے رپورٹ میں بھی بلا وجہ تاخیر ہو رہی ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے؟ ہائی کورٹ نے پولیس کو اس کیس کے بارے میں میڈیا بریفنگ اور پریس کانفرنس سے روک دیا، یہ حکم بھی غیر معمولی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پولیس عثمان مرزا سمیت ہر کیس کے دوران ہر فورم پر بولتی ہے اور کوئی عدالت پولیس کو نہیں روکتی، مگر اس کیس میں پولیس کی صرف ایک بریفنگ کے بعد انصاف حرکت میں آ گیا۔ کیوں؟ پاکستان میں چھوٹے سے چھوٹے جرم میں بھی پولیس عدالت سے 2-3 مرتبہ ریمانڈ لے لیتی ہے، لیکن پولیس نے قاتل کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی کو 25 جولائی کو گرفتار کیا۔ عدالت سے 2 دن کا ریمانڈ ملا اور عدالت نے منگل 27 جولائی کو انہیں جیل بھجوا دیا۔ پولیس کو دوسری بار ریمانڈ نہیں مل سکا جبکہ تفتیش ابھی جاری تھی۔ ہمیں ماننا ہوگا نور مقدم کا قتل اگر ہولناک ہے تو یہ تمام واقعات ان سے بھی زیادہ ہولناک ہیں۔ آج اسلام آباد کے شہری کہہ رہے ہیں، ملک میں پیسہ اور اثر و رسوخ ہر چیز خرید سکتا ہے، اگر سردار تنویر الیاس پاکستان تحریک انصاف سے ٹکٹ لے سکتا ہے اور یہ آزاد کشمیر میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار بن سکتا ہے تو پھر اس ملک میں پیسے کے زور پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسرا ہولناک واقعہ یہ ہے، ایک امیر زادے نے ایک لڑکی کا سر اتار دیا، لیکن اگلے دن اسے وکلاء بھی مل گئے، تھانے میں چارپائی، منرل واٹر اور ریستوران کا کھانا بھی۔ عدالت نے اس کے شہری حقوق کو مانتے ہوئے پولیس کو میڈیا ٹرائل سے بھی روک دیا۔ پولیس جن والدین کو شریک جرم سمجھتی تھی اور اس کا خیال تھا یہ اگر چاہتے تو لڑکی بچ سکتی تھی، لیکن ان ظالموں نے پولیس کو اطلاع دینے کی بجائے قتل کے شواہد مٹانا شروع کر دیے۔ ظاہر اگر تھراپی ورکرز کے ملازم کو زخمی نہ کرتا
تو شاید یہ لوگ اسے گھر سے نکال کر نہلاتے، صاف کپڑے پہناتے، ایئرپورٹ چھوڑ آتے اور یہ اس وقت امریکہ میں بیٹھا ہوتا۔ لیکن اس یقین کے باوجود کہ ذاکر جعفر اور بیگم ذاکر جعفر نے اپنے بیٹے کو غیر ضروری سپورٹ کیا، پولیس دوسری بار ریمانڈ نہ لے سکی۔ ملزم نے بھی بڑی آسانی سے قتل کو خودکشی کہہ دیا اور یہ بھی فرما دیا میں نے لڑکی کو بے عزتی سے بچانے کے لیے اس کا سر کاٹ دیا تھا، اور پولیس نے یہ بیان لکھ بھی لیا۔ سوال یہ ہے، اگر ظاہر کا تعلق مڈل کلاس سے ہوتا تو کیا پولیس اتنی آسانی سے یہ لاجک سن لیتی؟ اور یہ شخص ہر دوسرے دن اپنے پاؤں پر چل کر مزے سے عدالت آ اور جا رہا ہوتا اور صحافیوں کے سوالوں کا انگریزی میں جواب بھی دے رہا ہوتا۔ پولیس نے یقیناً اسے اب تک پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل نہ چھوڑا ہوتا۔ ہماری پولیس پرس چوروں کو بھی 6 ماہ تک اٹھنے اور بیٹھنے کے قابل نہیں چھوڑتی، لیکن ظاہر جعفر ہولناک قتل کے بعد بھی ٹیلی ویژن سکرینوں پر سولیسائٹ کر رہا ہے، لہٰذا اس کیس کا مستقبل کیا ہوگا؟ ہم آج کے دن میں کھڑے ہو کر بڑی آسانی سے بتا سکتے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں قاتل پارٹی لواحقین کو خون بہا دے کر راضی کر لے گی، عدالت میں قتل کو خودکشی ثابت کر دیا جائے گا، نور مقدم کے ناخنوں میں موجود ڈی این اے کی رپورٹ تبدیل کر دی جائے گی، پولیس ریکارڈ سے آلۂ قتل غائب کر دے گی، تھراپی ورکرز کی ٹیم کا بیان بدل دیا جائے گا، اور اگر یہ ممکن نہ ہوا تو بھی کیس اپنی مرضی کی عدالت میں لگوانا یا اپنی مرضی کے منصف کا بندوبست کر لینا اور ملک کے مہنگے ترین وکلاء کو عدالتوں میں کھڑا کر دینا، یہ ہتھ کنڈا کہیں نہیں گیا۔ شاہ زیب قتل کیس سے لے کر زین قتل کیس، اسامہ ستی کیس اور ثانیہ ماڈل ٹاؤن سے ثانیہ ساہیوال تک سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ ملک بااثر اور امیر لوگوں کے لیے بنا تھا۔ آپ اگر پاورفل ہیں یا پھر آپ پاورفل لوگوں کو خریدنے کی پاور رکھتے ہیں تو پھر خواہ مجید خان اچکزئی کوئٹہ میں پولیس اہلکار عطا اللہ کو کچل دے، یا شاہ رخ جتوئی 20 سال کے نوجوان شاہ زیب کو کراچی میں سڑک پر قتل کر دے، یا شوکت عزیز کابینہ کا ایک وزیر خاتون کی لاش موٹر وے پر پھینک دے، یا پھر ظاہر جعفر لڑکی کا سر اتار کر اس کے پاس بیٹھ کر اپنے والد کو فون کرتا رہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، ملک میں کوئی شخص ان کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا۔ کیا ملک ایسے ہوتے ہیں؟ کیا ریاستوں کے یہ کام ہیں؟ اور کیا ہم انصاف کے اس سسٹم کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں؟ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک طرف مقتول قتل ہو جاتا ہے اور دوسری طرف لواحقین وکیلوں کے خرچے اور عدالتوں کے چکر کاٹ کاٹ کر مر جاتے ہیں، قاتل تھانوں میں جشن مناتے ہیں، جیلوں میں موج کرتے ہیں اور عدالتوں میں ججوں کو لطیفے بھی سناتے ہیں اور مظلوموں کے آنسو ان کے گریبانوں پر گرتے رہتے ہیں۔ یہ ہے یہ ملک اور اس کا جوڈیشل سسٹم۔ میں آخر میں اس ریاست اور اس حکومت سے ایک سنجیدہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ یہ درست ہے ہم FATF سے نہیں نمٹ سکتے، ہم اپنی معیشت کا قبلہ بھی درست نہیں کر سکتے، ہم امریکہ سے بھی اپنی شرائط نہیں منوا سکتے، ہم بھارت کو بھی فتح نہیں کر سکتے، ہم طالبان سے بھی نہیں نپٹ سکتے اور ہم ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن بھی نہیں کرا سکتے، لیکن کیا ہم اس ملک کو ایک ایسا جوڈیشل سسٹم بھی نہیں دے سکتے جو کم از کم نور مقدم جیسے مظلوموں کو انصاف ہی دے سکے؟ ملک میں حالت یہ ہے، عثمان مرزا کے ویڈیو سکینڈل نے پوری دنیا میں پاکستان کے منہ پر کالک مل دی، لیکن پولیس کی تفتیش کے صرف ایک ہفتے بعد اسلام آباد کی ایک عدالت میں ملزموں میں شامل ایک ملزم کی ضمانت کا کیس لگ گیا۔ اس دن خوش قسمتی سے پولیس کا تفتیشی افسر شہر سے باہر تھا، ورنہ اس ملزم کی ضمانت بھی ہو جاتی جسے مدعی نے شناخت پریڈ میں شناخت کیا تھا۔ یہ ہے اس ملک کا نظام، انصاف یعنی دبا لو یا پھر خرید لو، اور مظلوم اور مقتول اپنی لاش اپنے کندھے پر رکھ کر پھرتے رہیں۔ اور آپ المیہ دیکھیں، ہم لوگوں کو آج اس بدبودار سسٹم سے گھن بھی نہیں آتی۔ کیا ہم انسان ہیں اور کیا یہ معاشرہ کہلانے کے قابل ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیجئے۔ شکریہ۔